غسل کرنے سے پہلے اپنے جسم میں کوئی نامناسب چیز لگی ہو، خاص کر کے شرمگاہ کو، تو اس کو دھو لیں، یعنی استنجا کر لیں۔ استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اس کے بعد وضو شروع کر دیں۔ جس طرح سے وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کریں۔ وضو کرنے میں اگر چاہیں تو پیر بعد میں دھو سکتے ہیں، صرف آپ کلی کریں، ناک میں پانی لیں، چہرہ دھو لیں، ہاتھوں کو دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو۔ اس کے بعد جب سر کا مسح کرنا ہو تو سر کا مسح کرنے کے بجائے پانی اٹھا کر کے سر پر ڈالیں اور بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں پانی کو۔ یہ اس صورت میں جب پانی بہت کم ہو، اور اگر پانی وافر مقدار میں ہے، شاور کے نیچے نہا رہے ہیں، تو بس شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کے بالوں کو اچھی طرح سے تر کر لیں کہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے، یا بکیٹ میں پانی ہے اس کو اٹھا کر کے انڈیل رہے ہیں تو اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانے، اس طرح سے کہ جسم کا کوئی حصہ ذرا بھی خشک باقی نہ رہے، تو سمجھیے کہ وضو ہو گیا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی نیچے رک جاتا ہو تو تھوڑا سا ہٹ کر کے اپنے پیر ایک مرتبہ دھو لیں، الحمدللہ آپ کا وضو ہو گیا۔ البتہ یہاں پر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اگر کسی کا غسل ہو جاتا ہے اس طریقے سے تو پھر اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ اگر صابن وغیرہ لگا کر کے غسل کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو بھی لگے گا پاکی صفائی کے سلسلے میں، اور جب شرمگاہ کو ہاتھ لگتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو احتیاطاً آخر میں اور ایک مرتبہ وضو کر لیں، یا دوبارہ جو غسل کا خاص طریقہ ہے اس کو ایک مرتبہ اختیار کر لیں، چہرے کو دھو لیں، اس سے پہلے کلی کر لیں، ناک میں پانی لے لیں، اور اس کے بعد ہاتھ دھو لیں، اور ایک مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پورے جسم پر پانی بہا لیں، تو آپ کا غسل بھی ہو گیا اور آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ تو یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔